اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہمدم کاشمیری، یعنی کہ ہمدم کاشمیری کے بارے میں ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمدم کاشمیری جو تھے، یعنی کہ یہ ہمدم کاشمیری جو ہے یہ اردو شعراء کی فہرست میں ہر جگہ جو ہے اپنی عدمی خدمات کی وجہ سے آگے ہی رہے ہیں۔ ان کی جو ولادت ہے وہ 15 اپریل 1937 کو شہید گنج سری نگر میں ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ عبدالقیوم خان نام اور ہمدم جو تھا وہ ان کا تخلص تھا۔ اور زیادہ تر یہ جو مشہور تھے، یہ اپنے ہی نام سے زیادہ تر مشہور ہوئے، ہمدم کاشمیری کے نام سے۔ ان کے والد کا نام جو تھا نور محمد خان تھا، جو پیشے سے ایک تاجر تھے۔ ہمدم کاشمیری جو تھے یہ اردو کے کہنا مشق شاعر ہے۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 میں کیا۔ ان کی غزلوں کا جو مجموعہ ہے دو پلہوں کی، آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ جو 2003 میں شائع ہوا۔ آپ نے نعتیں بھی کہیں، آپ نے نظمیں بھی کہیں، لیکن آپ کی جو سب سے زیادہ محبوب ترین صنف رہی ہے وہ ہے غزل۔ آپ ایک معتبر غزل گو شاعر ہے۔ غزل کی خوبی ہی یہی ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو، تمام شعور اور لاشعور کو اپنی ذات میں سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کرے۔ یہ چیز جو ہے ہمدم کاشمیری کے یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے۔ ہمدم کاشمیری صاحب نے اپنی غزلوں میں ہر ایک موضوع کو جگہ دی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کے میدان میں اہم خدمات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے خاص کر اپنی غزلوں میں انہی خیالات کو موضوع بنایا ہے جن پر ان کے اہم تجربات ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں اپنی قوم کی، خاص کر کشمیری لوگوں کی، یا اپنے زمانے کا وہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے درد و غم دیکھا اس کو بیان کیا۔ اس نے اپنی قوم کے لیے اپنی غزلوں کے ذریعے ایک اہم پیغام چھوڑ دیا۔
ان حالات کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا تھا۔ انہوں نے 1957 کے جو حالات رہے ہیں، انہوں نے وہ حالات بھی اپنی غزلوں میں سمیٹ لیے اور ان کو بیان کیا۔ لوگوں کے اندر جو دکھ، درد، خوف، ہراس تھا، اس کو ہمدم کاشمیری صاحب نے اپنی غزلوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اردو غزل کی جو راہ ہے یا اس صنف میں غزل کے میدان میں انہوں نے ہر وقت محنت سے کام کی، اور ان کی جدوجہد ہمیشہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے غزل میں اپنا ایک نام اپنے کلام کے ذریعے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔